کہ امام کعبہ فضیلت الشیخ عبد الرحمان السدیس تشریف لے آئے نے لاہور اندر جدوں کسی ملک دا سربراہ وزیر آؤندا ہے لاہور دا رواج سب تو پہلے اس نو علی حجویری دے دربار تے لے جایا جاتا ہے۔ امام عبد الرحمان 3 دن لاہور رہ کے گیا نے، کسی وزیر نے جرت کیتی ہے وہ ادھر لے جائے؟ کیوں؟ انہوں پتہ ہے یہ اللہ دی زمین تے شرک کرنے والے بندے نہیں، یہ عظیم لوگ نے جنہاں اس زمین تے رہ کے اللہ دے کلمے دی بغاوت کیتی نہیں کی۔ تو پتا سی کہ سدیس حافظہ اللہ نے علی حجویری دے دربار تے جا کے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، کوئی لے جائے اور جا کے جناب سجدہ کرے یا چڑھاوا چڑھائے یا پھولاں دی چادر چڑھائے۔ اے اللہ پاک نے ذات بخشے آل الحدیث نو، اسی واسطے تے شاہ فیصل مرحوم جدوں آئے سن اپنے دورے پاکستان تے دورے تے آئے سن، کراچی اترے تے سیدھا رواج دے مطابق کہ بادشاہ محمد علی جناح دے قبر تے پہنچے۔ جو ہی قبر قریب آئی شاہ فیصل مرحوم فرمانے لگے کہ منو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بانی پاکستان محمد علی جناح دی قبر ہے، ساڈا رواج ہے جو اس ملک چاہے کراچی اترے وہ پہلے محمد علی جناح دی قبر تے پھولاں دی چادر چڑھاندا ہے۔ شاہ فیصل مرحوم فرمانے لگے رک جاؤ، اور اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا لوگوں محمد علی جناح دی قبر تے پھول چڑھوانا چاہتے ہو؟ میرے ملک وچ میرے محمد دی قبر ہے، میرے ملک وچ میرے مصطفیٰ پیر و مرشد دی قبر ہے، میں انہاں دی قبر تے پھولاں دی کدے چادر نہیں چڑھائی، تو میں اس قبر تے پھولاں دی چادر چڑھان واسطے مجبور کر دیو۔ دیکھو آل الحدیث تے اللہ دی رحمت اور ساڈا عقیدہ کہ اسی اللہ دی زمین تے اللہ نہ شرک نہیں کردے، میری جماعت میں شرک دی غلاظت اور گندگی موجود نہیں ہے، اور یہ اللہ دی رحمت ہے۔ بعض ساتھیوں نے بڑے پریشان سن کہ فضیلت الشیخ عبد الرحمان السدیس حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے تے او جناب اہل حدیث کو تشریف نہیں لے آئے، غیر اہل حدیث کو آئے نے۔ ویکھو جی اہل حدیث اگر وہ اہل حدیث ہوں گے تو غیر اہل حدیث کو کیوں آندے، انہوں کیوں بلایا جاندہ؟ میں اگر تمہیں پتہ نہیں کہ اہل حدیث کو آ جان تو پھر بھی ساری خوش قسمتی خوش بختی ہے، لیکن اگر نہ آن پھر بھی ساری خوش قسمتی اور ساری عزت ہے۔ کیوں؟ امام صاحب جتھے بھی رون ساڈا تے انہاں دا عقیدہ ایک ہی ہے، وہ جتھے بھی رون ساڈا انہاں دا عقیدہ ایک ہی ہے، مقتدی بن کے نہیں آئے، اس ملک وچ امام دی حیثیت نال آئے نے، جتھے رہنے امام دی حیثیت نال۔ اور جامعہ شریعہ اندر اور بادشاہی مسجد دے اندر جدو آمین دی آواز گونجی ہے میں دیکھے اللہ تیری رحمت ہے، اے تے مسجدہ ترس گئیاں سن آمین دی آواز نو۔ استووا اقیموا صفوفکم واعتدلوا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ امام بھیجے آئی تاکہ قیامت نو حجت قائم ہو جائے، تسی کہہ نہ سکو اللہ سانو کوئی محمد نماز سکھان نہیں آیا، رب نے کہا تواڈے کول میں امام کعبہ نہیں بھیجیا، انہیں نماز پڑھ کے تو دسی نہیں کہ میرے محمد یہ نماز ہے، اور تساں امام واسطے وقت تبدیل کیتا ہے یا نہیں کیتا؟
تسی 4:30 پونے 5 فجر پڑھدے سو، امام صاحب واسطے 4 بجے تسا فجر کیوں پڑھی؟ نماز عصر تسا 4 بجے کیوں پڑھی؟ تہاڈا عقیدہ تو یاد نہیں سی کہ تسی روشنی اندر نماز پڑھدے ہو، اندھیرے چ نہیں۔ امام دے آن تو بعد تسا 4 بجے نماز دا اعلان کر کے اہل حدیث دے عقیدے دی حقانیت تے مہر لا دتی۔ تسا تسلیم کر لیا کہ اہل حدیث دا عقیدہ حق ہے، ہن امام نے پونے 5 بجے جماعت سانو نہیں کرانی، تسی مجبور ہویا وقت تبدیل کرن تے۔ اہل حدیث دے عقیدے دی حقانیت کہ کل الحمراء حال دے اندر امام صاحب نے جو خطبہ دیتا ہے وإن اختلفنا معهم أحيانا في بعض المسائل، لكن يبقى إخواننا أهل الحديث هم من نتفق معهم في أمور كثيرة، لا سيما المعتقد الصحيح والمنهج السليم والعناية بالتوحيد ومنهج السلف الصالح، ونحرص كل الحرص على أن نكون جميعا على هذا المنهج وعلى هذا المستوى، وأن نتوقع عن الساعة، وأن ندخل كل مجال، وأن نحرص على عدم الانزواج والتطوع في أماكن معينة، وإنما يهمنا جميعا أن الناس كلهم يسيرون على هذا المنهج۔ یہ لوگ سلف صالحین کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ بدعات اور شریعت کی مخالفت عام ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے۔ ان حالات میں اہل حدیث کے لیے یہ بات باعث شرف بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث، سنت اور سلف کا منہج کسی ایک فرد یا جماعت کی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو ان کے مسالک سمیت دعوت دیتے ہیں کہ وہ حق پر اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم سب ایک امت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو۔ مومن تو بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے پاس بعض کے دوست ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کئی گروہ ہو گئے، سب گروہ اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں۔ اس لیے یقیناً یہ ایک دعوت ہے، خود ساختہ ناموں اور نعروں کے بغیر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت۔ بے شک ہم منہج سلف صالحین کے مطابق سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب نجات پانے والے فرقہ ناجیہ کا تذکرہ فرمایا تو کہا، اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ پھر وہ کون لوگ ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث قیادت کرنے والی جمعیات میں سے ہے، اور یہ صرف پاکستان کی سطح تک نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا کی سطح پر ہے۔ میں نے امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے دورے کیے، ہر جگہ پر اہل حدیث کے مراکز، دعوت اور مساجد موجود ہیں اور دعوتی سرگرمیاں موجود ہیں۔ یہ بات میں تعصب اور ان سے ہمدردی کرتے ہوئے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہر مسلمان کو اہل حدیث ہونا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کو اہل توحید بننا چاہیے، اہل سنت اور سلف صالحین رحمہم اللہ کے مذہب کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ آج جمعیت اہل حدیث امت کی وحدت کی نشانی بن گئی ہے، جب انہوں نے دوسری جماعتوں کے ذمہ داران کو بھی اس کنونشن میں بلایا ہے تاکہ سب ایک امت بن جائے، ہم سب اسلامی جماعت اور دعوت دینے والی جماعت بن جائیں۔ آج امت مسلمہ کو ہر طرف سے چیلنج کا سامنا ہے اور ان کا ایک ہی علاج ہے کہ امت ایک ہو جائے، لیکن اس اتحاد کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب کتاب و سنت کے منہج پر ایک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو سامنے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں فرقہ بندی کی بات کی اور یہ فرمایا کہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو ان کی بابت فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اس امت کے آخر تک اصلاح اسی طرح ہوگی جیسے اس امت کی ابتدا میں ہوئی تھی۔ میں تو تہاڈی جمعیت نو یوتھ فورس کے ذمہ دار تشریف فرمانے یہ بات اپیل کر کے کہاں گا کہ اس امام صاحب کے خطبے نو
جتنا زیادہ تو زیادہ کیسٹاں ہو سکن اللہ دی رضا واسطے انہوں فری تقسیم کر دو، اور ہر گھر اندر امام صاحب دا خطبہ کل والا جو الہمراہ حال اندر انہاں دیتا ہے اس ہر گھر اندر پہنچا دو۔ انہاں مسلک اہل حدیث کی حقانیت تو مور لگائیے، جنہاں کہندے سن کہ امام صاحب حنبلی نے کل انہاں اس طرح عقیدے تے مور لگائیے، انہاں دے الفاظ سن کہ اہل حدیث نو میں ملیو بغیر پاکستان تو ٹر جاواں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اگر میں انہاں ملیو بغیر چلا جاواں تے ایویں ہی ہے جویں میں پاکستان وچ آیا ہی نہیں۔ اہل حدیث دی محبت مقناطیس دی حیثیت رکھ دیے، انہاں دی محبت من کھچ کے لے آئیے۔ پھر فرمان لگے او جماعت ہے جڑی اہل الحدیث نے، یہی اہل النبی نے، اے او لوگ نے جنہاں محمد نو ویکھیا نہیں لیکن محمد والا عقیدہ اپنا کے بیٹھے نے۔ امام صاحب نے کہا اے اہل حق نے، اے اہل الحدیث نے، اے طائفہ منصور ہے، اے جماعت حق ہے، اے جماعت جنت میں جائے گی، اے طائفہ منصور ہے۔ امام دے خطبے نکل آ کے تواڈے ملک اندر اور میرے محلے اندر اللہ دی رحمت ہے، جنہاں عورتاں نے گھر اندر انہاں دی نماز ویکھیے یا جنہاں مرداں نے سنیے، اللہ نے ساڈے محلے چ انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور کئی بندے کل ہی مسلک اہل حدیث قبول کر گئے، اور یہ اللہ دی رحمت اللہ دا فضل ہے۔ مزید جڑی گنجائش رہا دی سی میں جمعے چ بھی کیا سی کہ لوگوں امام صاحب کا آنا اور غیر اہل دی مساجد آ کے جماعت کرانا، یہ تواڈے عقیدے دی حقانیت تے اللہ نے مہر لگا دیتی ہے۔ انشاءاللہ انہاں دا دورہ مسلک اہل حدیث کی تقویت اور ارشاد دا سبب بنے گا۔